اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ملک میں جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے. وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی. ان کا کوئی نظریہ نہیں، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں. اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں. ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمہ کرنے کو تیار ہیں. ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہو. مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے. تو اشاروں سے کام نہیں بنتا، بلکہ حقائق سامنے آنے چاہیے اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ جو پبلک کو ملیں گے تو پھر اس کا ضرور اعتراف ہوگا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو گئی. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ طور پر غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور کسی بھی سیاسی معاملات میں یا حکومتی معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن بطور سینئر سیاستدان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ واقعی خان صاحب کے بقول نیوٹرل ہو گئے ہیں یا اب بھی مختلف معاملات کی ان کی مداخلت آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ یہ غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہونے کی دلالت ہے. غیر سیاسی ہے یا معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب، ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے بظاہر ابھی تک اس میں سیاسی کشیدگی موجود ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے. پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹ دینے کو کہا گیا تھا مطالبات کی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا؟ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا کہیں گے اس میں؟ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، کل احسان اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جن سے حساب ہم سے جو مانگتے تھے اب وہ خود حساب اپنا دے رہے کہ پرچیاں دیں، جو طوائف انہوں نے فروخت کی ہے وہ ایک کمپنی کو دی ہے. اس کے ساتھ دوسرا ریلیٹڈ سوال ہے کہ 2018 میں اگر نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ہوتی تو یقینی طور پہ وہ اقتدار میں ہوتے، اور 2024 میں اب اقتدار میں ہے. تو اس حوالے سے ان کو اب وہ پرچیاں مانگ رہے ہیں، پہلے پی ٹی آئی پرچیاں مانگتی تھی، اب نون لیگ والے جو ہے وہ رسیدیں ان سے مانگ رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے. کہ احسان اقبال نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یہ بتایا کہ جو تحفے تھے جو بیچے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کا حساب ہم مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی پہلے ان سے حساب مانگ رہی تھی اور 2018 میں جب ان سے حساب مانگا جا رہا تھا، اب 2024 میں وہ حساب مانگ رہے ہیں. تو کیا کہ دیکھیے بھائی جان، میں کوئی بیان بازیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کسی نے کیا بیان دے دیا، کسی نے کیا بیان دے دیا. میرے سامنے کوئی ایسی ٹھوس سیاسی بات کرو کہ جس پر میں کوئی تبصرہ بھی کر سکوں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. اب کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. مولانا یہ فرمائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مدت پوری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے. مدتیں تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں، بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں، 11 سال کر لیتی ہیں. بات بنیادی یہ ہے کہ کیا اس نے الیکشن صحیح کیے ہیں، کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے. سپریم کورٹ نے یہ ہمارا ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی پی پی 45 نہیں وہ اور ہے، پی پی 7 کی بات کر رہا ہوں. اس میں الیکشن یہ نادرا نے وہ حلقہ کھولا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے. یہ نادرا کی جو ووٹ کھولے ہیں اور انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے اس پہ ان کا تبصرہ یہ ہے کہ 2% ہمیں صحیح ملے ہیں، باقی نہیں مل رہے. اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے،
جیتنے والا جو ہے جس کو جتوایا گیا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ. فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 اس طرح یہ اس کا ووٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وہ چہرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں. کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ملک میں جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے. وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے. تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں نہ کوئی مفاہمت کرنے کو تیار ہیں. صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بڑی وفاقی سطح پر تبدیلی متوقع ہے، اور مسلسل وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے گھر چکر لگا رہے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا سین ہے کہ مستقبل میں JUI کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے محسن نقوی آپ کے پاس آ رہا ہے یا ذاتی طور پر ایسے ملاقات کے لیے آ رہا ہے؟ ذاتی طور پر آ جاتا ہے. کوئی سیاسی گفتگو کا نہ اس کو مینڈیٹ ہے، نہ ہم ایسی ہر مجلس میں سیاسی بات کر سکتے ہیں. ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا. مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں، اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے. یہ کوئی جائز پوسٹ نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، معتبری ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں تاکہ آپ قوم میں معتبر نظر آئیں. تو اس میں تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جو کنار نکل رہے ہیں 6 کنار. پہلے سے میں پانی کا بڑا بحران ہے کہ پانی ہے نہیں، کاشتکار پریشان ہے. پہلے آپ کی پارٹی بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ناگزیر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود بھی 6 کناروں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے. ایک طرف پر اگر ہوگا تو صوبوں کے درمیان اگر بد اعتمادی کا سبب بنتا ہے تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوتا. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سارے مدارس ہیں جیسے جامعہ ملیہ ہے، ان کی ایک الگ لائن ہے، مختلف مدارس ہیں ان کی الگ لائن چل رہی ہے. آپ اس پہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ کیا رجسٹریشن کے معاملات جو ہے حکومت کے ساتھ نہج پر ہیں. دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی سطح پر ہے تو قانون سازی ہو چکی ہے. سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا گزٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو دوسرے بورڈ نئے قائم کیے گئے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف دی گئی ہے. ہمیں اس ریلیف پر بھی اعتراض نہیں ہے. وہاں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہر چند کہ وہ بورڈ جائز نہیں ہے اور وہ کسی ایکٹ کے تحت نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال سرکار نے بھی تو کچھ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں یا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائن تو بنانی پڑے گی. تو وہ اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے. زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 18,000 اتنی بڑی تعداد ہے، جس طرح میں یہ کہہ دوں کہ اس کمرے میں 18,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح کی گفتگو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ڈمی قسم کی لسٹیں بنا کے، ڈمی قسم کے رجسٹریشنز کر کے پھر کہنا کہ یہ بورڈ ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے میرے خیال میں وہ بھی ایک فوجی ہے جن کو ان کی بہترین خدمات کی بنیاد پر کچھ میرے خیال میں اس کو ترقی بھی دے دی گئی ہے.
तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ अब मसला बुनियादी ये नहीं है, मरकज़ में मामला हल हो गया है। अब बात है सूबों में कानून साजी की। तो सूबों की कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन-नुआन अपने सूबों से, सूबाई असम्बलियों से पास कराएं। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वफाक में एक कानून बन जाने के बाद जिसका इतलाक़ पूरे मुल्क पर होगा, वो ज़ाहिर है कि सूबों को उस पर कानून साजी की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें मज़ीद किसी लैतुल-आल का मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए और हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुक्मरान हो, उनको क्या शौक़ पड़ा है कि वो एक मजहबी तबके को हर कीमत पर अपने मुकाबले में खड़ा देखना चाहते हैं? क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं? क्यों उनसे तसादुम का रास्ता लेना चाहते हैं? ये मुआशरे के लोग हैं और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते और न करेंगे। तो जिस तरह दूसरे इदारे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इसी सोसाइटी एक्ट के तहत सारे चल रहे हैं, मदारस को भी चलने दिया जाए। तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए और उसके समरात जो हैं वो जब पब्लिक को मिलेंगे तो फिर इसका ज़रूर एतराफ़ होगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि आपको बाकायदा तौर पर गैर सियासी हो गए हैं और किसी भी सियासी मामलात में या हुकूमती मामलात में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या महसूस होता है? क्या वो वाकई खान साहब के बकौल न्यूट्रल हो गए हैं या अब भी मुख्तलिफ मामलात की उनकी मुदाखलत आपको महसूस हो रही है? ये गैर सियासी होना भी सियासी होने की दलालत है। गैर सियासी है या मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? मौलाना साहब, मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत है, बज़ाहिर अभी तक उसमें सियासी कशीदगी मौजूद है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके। पीटीआई की जानिब से लिस्ट देने को कहा गया था मुतालबात की। क्या देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा? ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, नहीं होंगे, क्या कहेंगे? पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, कल एहसान इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग जिनसे हिसाब हमसे जो मांगते थे, अब वो खुद हिसाब अपना दे रहे हैं कि पर्चियाँ दे, जो दवाएँ उन्होंने फरोख्त की है अब वो एक कंपनी को दी है। उसके साथ दूसरा रिलेटेड सवाल है कि 2018 में अगर नून लीग की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती उनकी होती तो यकीनी तौर पे वो इक़्तिदार में होते और 2024 में अब इक़्तिदार में है। तो इस हवाले से उनको अब वो पर्चियाँ मांग रहे हैं, पहले पीटीआई पर्चियाँ मांगती थी, अब नून लीग वाले जो है वो रसीदें उनसे मांग रहे हैं। तो उस पर क्या करेंगे? मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ, क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे इल्म में नहीं है। कि एहसान इकबाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया कि जो तोहफे थे जो बेचे उन्होंने पीटीआई के लोगों ने, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। पीटीआई पहले उनसे हिसाब मांग रही थी और 2018 में जब उनसे हिसाब मांगा जा रहा था, अब 2024 में वो हिसाब मांग रहे हैं। तो क्या कहें? देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूँ कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है। ये फरमाइए कि क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दत पूरी करना या न करना ये अलग बात है, उसका जायज़ होना नाजायज़ होना अलग बात है। मुद्दतें तो माशाल्लाह भी पूरी कर लेती हैं, बल्कि 5 से 10 साल कर लेती हैं, 11 साल कर लेती हैं। बात बुनियादी ये है कि क्या उसने इलेक्शन सही किए हैं, क्या आवाम का सही मैंडेट उनके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा एक हलका है वहाँ सूबाई पीपी 45 नहीं वो और है, पीपी 7 की बात कर रहा हूँ। उसमें इलेक्शन ये नादरा ने वो हल्का खोला है।
اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے۔ یہ ناظرہ کی جو ووٹ کھولے ہیں اور انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے اس پہ ان کا تبصرہ یہ ہے کہ 2% ہمیں صحیح ملے ہیں، باقی نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے، جیتنے والا جو ہے جس کو جتوایا گیا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ۔ فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 اس طرح یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وہ چہرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں۔ کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ملک میں جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں نہ کوئی مفاہمت کرنے کو تیار ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بڑی وفاقی سطح پر تبدیلی متوقع ہے، اور مسلسل وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے گھر چکر لگا رہے، آپ سے ملاقاتیں کرائے۔ کیا سین ہے کہ مستقبل میں JUI کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے محسن نقوی آپ کے پاس آ رہا ہے، یا ذاتی طور پر ایسے ملاقات کے لیے آتا ہے؟ ذاتی طور پر آ جاتا ہے، کوئی سیاسی گفتگو کا نہ اس کو مینڈیٹ ہے، نہ ہم ایسی ہر مجلس میں سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ مجھے شکایت اپنی سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں، اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ یہ کوئی جائز پوسٹ نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، معتبری ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں تاکہ آپ قوم میں معتبر نظر آئیں۔ تو اس میں تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جو کنار نکل رہے ہیں 6 کنار پہلے سے میں پانی کا بڑا بحران ہے کہ پانی ہے نہیں، کاشتکار پریشان ہے۔ پہلے آپ کی پارٹی بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ناگزیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود بھی 6 کناروں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ ایک طرف پر ہوگا تو صوبوں کے درمیان اگر بد اعتمادی کا سبب بنتا ہے تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سارے مدارس جیسے جامعہ ملویہ ہے، ان کی ایک الگ لائن ہے، مختلف مدارس ہیں ان کی الگ لائن چل رہی ہے۔ آپ اس پہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ کیا رجسٹریشن کے معاملات جو ہے حکومت کے ساتھ نہج پر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی سطح پر ہے تو قانون سازی ہو چکی ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا گزٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو دوسرے بورڈ نئے قائم کیے گئے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف دی گئی ہے۔ ہمیں اس ریلیف پر بھی اعتراض نہیں ہے، وہاں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہر چند کہ وہ بورڈ جائز نہیں ہیں اور وہ کسی ایکٹ کے تحت نہیں آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال سرکار نے بھی تو کچھ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں یا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائن تو بنانی پڑے گی، تو وہ اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے۔
ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू है। तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशंस करके फिर कहना कि ये बोर्ड है, और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरे ख्याल में वो भी एक फ़ौजी है, जिनको उनकी बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर कुछ मेरे ख्याल में उसको तरक्की भी दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे